روزہ کے جہاں پہ بہت سارے کمالات ہیں، ان میں سے ایک کمال یہ بھی ہے کہ روزہ انسان کو درجہ احسان پر فائز کرتا ہے۔ یہ احسان کیا ہے؟ حدیث جبرائیل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ مال احسان، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اپنے رب کی عبادت اس طرح کرے کہ تو اپنے رب کو گویا کہ دیکھ رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم یہ تصور تو اتنا پختہ ہو اور یہ حالت تو ہونی چاہیے، اس طرح تو عبادت کرے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے احسان۔ اب روزہ جب انسان رکھتا ہے، ایک شخص ہے گرمیوں کا روزہ رکھتا ہے اور پھر یہ نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ کے سو گیا ہے، اے سی کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، یہ سارا دن سویا رہا ہے، اس نے روزہ رکھا ہے، محنت مزدوری کی ہے، سارا دن کام پہ لگا رہا ہے، سارا دن اس نے کام کیا ہے، اب عصر کا وقت ہو گیا ہے، بھوک اور پیاس شدت اختیار کر چکی ہے، اس کے پاس موقع ہے، کائنات میں کوئی اسے نہیں دیکھ رہا، یہ پانی پی سکتا ہے، کھانا بھی کھا سکتا ہے، دیگر خواہشات بھی پوری کر سکتا ہے، لیکن یہ شخص نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ میرا اپنے رب کے ساتھ معاہدہ ہے کہ میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے، خواہشات سے، ان چیزوں سے رکا رہوں گا۔ گو کہ کائنات میں مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ انسان اس چیز کا کتنا پابند ہے کہ 5 وقت وضو کر رہا ہے، وضو کرتے وقت کلی کرتا ہے، منہ میں پانی لے کر اس کو باہر نکال دیتا ہے، حلق سے نیچے نہیں اتارتا۔ کون سی ایسی طاقت ہے، کون سی ایسی پاور ہے جو انسان کو اس عمل پہ مجبور کرتی ہے؟ وہ یہی ایک تصور ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے رب کے ساتھ میرا یہ معاہدہ ہے۔ یہ اصل میں احسان ہے۔ روزہ انسان کے اندر یہ تصور پختہ کرتا ہے، اور روزے کی جہاں پہ دیگر بہت ساری حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر یہ تصور پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جو رب رمضان میں دیکھتا ہے وہ رمضان کے علاوہ نہیں دیکھتا۔ وہ شخص جو روزے کی حالت میں پانی منہ میں لے کر بھی باہر نکال دیتا ہے، حلق سے نیچے نہیں اتارتا، تو جب وہ رمضان کے بعد دکان پہ بیٹھ کے ڈنڈی مارے گا، کسی کو دھوکہ دے گا، جھوٹ بولے گا، تو اس وقت اللہ نہیں دیکھ رہا ہوگا۔ تو یہ ایک پورا مہینہ پریکٹس ہے، انسان کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ پورے باقی 11 مہینے بھی تیرا رب کے ساتھ یہی تعلق ہو کہ کائنات میں تجھے کوئی بھی دیکھنے والا نہ ہو، لیکن تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ اصل میں روزے کی ایک حکمت یہ بھی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں درجہ احسان، کہ انسان جب رب کی عبادت کرے اس طرح کرے گویا خدا کو دیکھ رہا ہے۔ نہیں تو دوسرا تصور اتنا پختہ ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ روزے کے ذریعے یہ چیز انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔